الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله العظيم نغمہ کجاؤ من کجا ساز سخن بہانہ است نغمہ کجاؤ من کجا ساز سخن بہانہ است سوئے قطار می کشم ناقے بے زمام را تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا دارالعلوم مظہر سعادت ہاسوٹ کی اس مبارک جگہ کے اوپر آج محاضرات کا یہ سلسلہ رکھا گیا ہے تاریخ ہند کے اوپر واقعی تاریخ کا مطالعہ نہ صرف مطالعہ بلکہ اس کو پیش کرنا صحیح طریقے سے اور پیش کرنا الا بلسان قومہ لیبین لہ کہ آج جن کے درمیان غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان کے سامنے ان کی زبان میں ان کے لہجے میں ان کے محاورات میں صحیح تاریخ کو پیش کرنا اور غلط فہمیوں کو دور کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے تو انتہائی اہم موضوع انتخاب کرتے ہوئے تاریخ کے اس ادنا طالب علم کو آج یہاں پیش ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو میں آپ تمام بزرگوں کا اور تمام طالبان علم نبوت کا شکر گزار ہوں اور یہی کہوں گا دعویٰ زباں کا لکھنؤ والوں کے سامنے دعویٰ زباں کا لکھنؤ والوں کے سامنے اظہار بوئے مشک غزالوں کے سامنے بہرحال میں اپنی بات کی ابتدا کروں آج کا جو پہلا محاضرہ ہے تاریخ ہند میں پیوست فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی عمیق جڑیں ڈیپ روٹس آف کمیونل ہارمنی ان انڈین ہسٹری کہ یہ ملک ایسا ملک رہا ہے جہاں صدیوں تک لوگ مل جل کر رہے ہیں جہاں صدیوں تک محبت عام تھی آج اس ملک کے اندر اس محبت کے ماحول کو ختم ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ماحول از سر نو قائم ہوگا تو ہم ابتدا کریں اس ملک کے اندر مسلمان ابتدا سے رہتے چلے آئے ہیں بلکہ بات کی ابتدا اس سے کروں ایک جانے مانے تاریخ دان گزرے ہیں غلام علی آزاد بیلگرامی 1786 میں ان کی وفات ہوئی ان کے ایک بہت مفصل کتاب ہے سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان چونکہ یہ تاریخ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور پیغام پہنچانا ہے تو ہم بار بار تاریخ کی کتابوں کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان اس کتاب کے اندر انہوں نے جائزہ لیا ہے احادیث میں تفاسیر میں تفسیری اقوال میں فقہی اقوال میں کہاں کہاں ہندوستان کا تذکرہ ہوا سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان تقریباً 450 صفحات کی یہ کتاب ہے
اردو میں اس کا ترجمہ ہوا یا نہیں اب تک معلوم نہیں ہو پایا، ہمارے پاس عربی کتاب رہی، اس کے اندر یہ امام غزالی کی بدء الخلق کا حوالہ دے کر اور اسی طرح علامہ سیوطی کی الدر المنثور کا حوالہ دے کر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر رہے، یہیں انہوں نے زندگی گزاری اور یہیں سے 40 مرتبہ جا کر پیدل حج کیا۔ بلکہ اس کے آگے وہ تاریخی تفسیری کتابوں کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام حج میں گئے ہوئے تھے اور اچانک ان کی طبیعت نادرست ہوئی، کھانا اچھا نہیں لگتا، بس یہ خیال آیا کہ مجھے لوٹنا ہے ہندوستان۔ وہ سفر کر کے واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ قابیل اور حابیل والا واقعہ پیش آیا ہندوستان کے اندر، تو وہ واقعہ بھی ان کے اقوال کے مطابق اسی ملک کے اندر پیش آیا۔ تو یہ ایک تاریخی سرزمین رہی ہے۔ مسلمانوں کے روابط اس ملک کے ساتھ ابتدا سے رہے ہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھا ہے، کتاب الصلاح کے اندر جو ابواب و استقبال القبلہ کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 446، اس کے اندر جو حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کی، لیکن اس کو اسی پرانے طرز پر رکھا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کی، اس وقت انہوں نے مسجد پکے پتھروں سے بنائی اور چھت کے اوپر لکڑی ڈالی۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ لکڑی ہندوستان سے درآمد کی گئی تھی، یعنی ہندوستان سے جو ساگوان کی لکڑی منگوائی گئی تھی اس سے مسجد نبوی کی چھت بنائی تھی۔ اسی طرح فتح المنعم جو مسلم شریف کی شرح ہے، اس کے اندر کتاب المساجد کے اندر کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب سن ہجری 20 میں مسجد نبوی کی چھت لکڑی سے بنائی گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس لکڑی کا استعمال کیا جو ہندوستان سے وہاں امپورٹ کی گئی تھی۔ تو یہ دونوں علاقوں کے روابط بہت زیادہ پرانے ہیں۔ بامبے گیزیٹئر یہ انگریزوں کے زمانے میں جب تاریخ کو مرتب کیا گیا تو الگ الگ علاقوں کی تاریخ لکھی گئی، اگرچہ اس میں بہت ساری باتیں ملائی گئی قوموں کے اندر دوریاں پیدا کرنے کے لیے، جس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آگے کر رہے ہیں، لیکن اس میں تاریخ ہے ہی اس کا نام کہ کون سی باتیں، کون سا موتی اندر سے نکالنا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اندر سے نکالنا پڑتا ہے۔ تو بامبے گیزیٹئر کے اندر ابو الفدا جو یعنی عیسوی 13ویں صدی عیسوی کے ایک بہت بڑے تاریخ داں، جغرافیہ داں گزرے ہیں، ان کی تقویم البلدان اور ایک تاریخ البشر۔ تو بامبے گیزیٹئر کے اندر ابو الفدا کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں، خاص طور سے تھانہ کے اندر، سوپارا کے اندر، اسلام کی آمد سے پہلے یعنی جو صحابہ کرام پیغام لائے اس سے بہت پہلے عربوں کی آبادیاں موجود تھی۔ تو یہ دونوں علاقوں کے روابط بہت زیادہ پرانے ہیں۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ جن کی وفات 1996 میں ہوئی، انہوں نے تو اس زمانے کی تاریخ کو کھنگال ڈالا۔ شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ عہد رسالت اور
عہد صحابہ کرام اور اس کے بعد خلفاء کے دور کے اندر ہندوستان کی تاریخ کا اگر سب سے مفصل جائزہ لیا ہو تو ہماری نظر میں شاید ہندوستان کے اندر قاضی اطہر مبارک پوری کا نام آ سکتا ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری صاحب نے چند کتابیں لکھی ہیں، جیسے ان کی ایک کتاب ہے محمد کے زمانے کا ہندوستان صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں، ایک کتاب ہے عرب و ہند عہد رسالت میں، ایک ہے اسلامی ہند کی عظمت رفتہ، پھر اس کے بعد کتابوں کا سلسلہ ہے خلافت راشدہ اور ہندوستان، خلافت امویہ اور ہندوستان، خلافت عباسیہ اور ہندوستان۔ ان کتابوں کے اندر بہت زیادہ عمیق جائزہ لے کر تمام کتابوں کا، وہاں کی کتابوں کا، یہاں کی کتابوں کا جائزہ لے کر ایک مفصل تاریخ پیش کی ہے۔ چونکہ ہمارا مقصد آج کے اس محاضرے کا، اس لیکچر کا مقصد، خاص مقصد تو یہ ہے کہ آج تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، تاریخ کو بدلا جا رہا ہے۔ ایسے وقت کے اندر وقت کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہمارے گجرات کے کم از کم ایک دو دینی اداروں کے اندر ایسا ریسرچ سینٹر قائم ہونا چاہیے جہاں باقاعدہ تنخواہ دے کر محققین کو رکھا جائے، ان کا کام یہی ہو کہ وہ اس تاریخ کا مطالعہ کریں، اس کو پیش کریں۔ اسی کام کے لیے ادارہ بنا کر، سینٹر بنا کر اس میں محققین کو تنخواہ دے کر رکھنا چاہیے۔ یہ آج وقت کا تقاضا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب کوئی نہ کوئی ادارہ اس سلسلے میں پہل کرے گا۔ تو قاضی اطہر مبارک پوری صاحب کی کتابیں ایسی ہیں کہ کم از کم ان کتابوں کا خلاصہ گجراتی زبان کے اندر ان میں سے خاص خاص باتیں منتخب کر کے گجراتی زبان کے اندر آنی چاہیے۔ بہت اہم کتابیں ان کی ہیں۔ تو قاضی اطہر مبارک پوری صاحب نے یہ اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بہت پہلے عربوں کے اندر، عرب علاقوں کے اندر باقاعدہ ہندوستانی مالوں کی منڈیاں تھیں اور مقامات بتائیں کہاں کہاں تھی۔ یہاں کا مال وہاں جاتا تھا، وہاں کا مال یہاں آتا تھا، اور اس طرح یہ روابط بہت پہلے سے قائم تھے۔ یہ محبت کا پیغام، یہ میل ملاپ کا پیغام بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو قاضی اطہر مبارک پوری نے بہت تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ قاضی صاحب نے یہ بہت ساری باتیں لکھی۔ ایک دلچسپ بات قاضی اطہر مبارک پوری صاحب نے یہ لکھی ہے، ہندوستان سے کون کون سی چیزیں وہاں ایکسپورٹ ہوتی تھی، وہاں سے کون سی چیزیں یہاں آتی تھی، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی جو ایک کتاب ہے محمد کے زمانے کا ہندوستان، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جنت کی جو 3 اہم ترین نعمتیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، وہ نعمتیں تو انشاءاللہ وہاں کی مالا عین رأت ولا اذن سمعت کہ کسی نے دیکھی نہیں، وہ نعمتیں الگ ہی ہوگی، لیکن جنت میں جن کا تذکرہ ہوا ہے وہ 3 دنیاوی نعمتیں، ایک تو ہے زنجبیل، دوسرا یعنی جس کو ہماری زبان میں سونٹ کہتے ہیں، دوسرا ہے مشک ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور ایک ہے مزاجوہا کافورا، کافور یعنی جس کو کپور کہتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں نہ صرف یہ کہ ہندوستانی الاصل ہیں، بلکہ قاضی صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ تینوں الفاظ جو عربی زبان میں بعض الفاظ دوسری زبانوں کے آئے ہیں، تو قاضی صاحب نے اپنی تحقیق کے مطابق، اپنی رائے کے مطابق یہ لکھا ہے کہ یہ تینوں الفاظ بھی جو عربی زبان کے اندر ہیں وہ ہندوستانی الاصل ہیں۔ محمد کے زمانے کا ہندوستان صفحہ
125 اور اس کے بعد کے صفحات میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ ابھی ایک کتاب رمضان سے کچھ عرصہ پہلے شائع ہوئی تھی، فارین ووکیبولری آف قرآن، کہ قرآن میں کون سے الفاظ ایسے ہیں جو معرب بنے عربی زبان میں شامل ہوئے غیر زبانوں سے۔ ایسے ایک کتاب آرتھر جیفری کی احمد آباد کے اندر محی الدین بامبے والا صاحب نے یہ شائع کیے۔ کتاب تو پرانی ہے لیکن اب دوبارہ اس کو بڑی محنت کے ساتھ شائع کیا ہے، تو اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ان 3 الفاظ کے بارے میں، تو اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ تینوں الفاظ اصل ہندوستانی ہیں۔ بہرحال تو قاضی صاحب نے بہت اہم کام کیا ہے۔ قاضی صاحب نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ عثمان ابن ابو العاص ثقفی سن ہجری 15 کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو عثمان ابن ابو العاص ثقفی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ان کو گورنر بنایا تھا حضرت عمر نے بحرین کا، تو انہوں نے اپنے بھائی حکم کو ہندوستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عمر کو پتا چلا، حضرت عمر نے سختی سے منع کیا۔ ان کے بھائی تھانہ، بھروچ اور دیبل ان مقامات کے اوپر آئے تھے، تو حضرت عمر نے ڈانٹا کہ ہندوستان کے اوپر آپ کو حملہ نہیں کرنا ہے، اور یہ متعدد کتابوں کے اندر ہے۔ ہندوستان کے اندر قدیم ترین مسجدیں بھی موجود ہیں۔ کیرل کے اندر ایک مسجد ہے، کیرل کے کوڈنگلور میں چیرامن ملک مسجد۔ اس مسجد کے بارے میں ثابت شدہ تاریخ یہ ہے کہ یہ سن عیسوی 629 میں بنائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے 632 میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی ہوئی یہ مسجد ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ایک اچھے مورخ ہیں مجاہد آزادی پنڈت سندر لال۔ پنڈت سندر لال کی ہندی کے اندر کتابیں ہیں، جیسے ان کی کتاب ہے بھارت میں انگریزی راج۔ چونکہ انہوں نے پنڈت سندر لال یہ ایکتا کے حامی تھے، انگریزوں کے سخت مخالف تھے، تو انگریز نے ان کی اس کتاب کے اوپر پابندی لگا دی تھی۔ 3 جلدوں کے اندر ہیں بھارت میں انگریزی راج۔ یہ تمام جو کتابیں ہیں ان کا جائزہ لینا اور ان کے اندر سے باتیں نکالنا اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ آپ سمجھ رہے ہو وہ تاریخ بالکل غلط ہے، صحیح تاریخ یہ ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب کے اندر بھی اس مسجد کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ پنڈت سندر لال نے جو بھارت میں انگریزی راج اس کا پہلا والیوم ہے، اس کے اندر دوسرا باب، پورا باب ہی ہے اسلام اور بھارت۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ملبار کا راجہ چیرامن پیرومل تھا، اس کی راجدھانی کوڈنگلور تھی، اس نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام عبد الرحمن رکھا۔ پھر بعد میں وہ عرب گئے، ان کی تحقیق ہے، بہت سے اور مورخین میں بھی لکھا ہے کہ وہ عرب گئے اور راستے میں ہی ان کی وفات ہو گئی، تو ان کے پیروکاروں نے یہ مسجد بنوائی اور اس کا نام رکھا چیرامن ملک مسجد، چونکہ بادشاہ کا نام چیرامن پیرومل تھا۔ 2016 اپریل 2016 کے اندر ہمارے ملک کے پرائم منسٹر جب سعودی عرب گئے تو یہ چیرامن ملک مسجد کا سونے سے بنا ہوا چھوٹا سا ماڈل لے کر گئے تھے، اور انہوں نے شاہ سلمان کو دیا تھا کہ ہندوستان کے اندر اتنی پرانی مسجد ہے۔ ایک اور پرانی مسجد موجود ہے تمل ناڈو کے مشرقی کنارے کے اوپر، ایک بندرگاہ قلعہ کرائی۔ قلعہ کرائی کے اندر یہ مسجد ہے پالیا پلی جمعہ مسجد۔ اس کے بارے میں
تحقیق یہ ہے کہ 630 کے اندر بنی، اگرچہ بعد میں اس کے بعد 400 سال کے بعد وہ نئے سرے سے بنی، لیکن عیسوی سن 630 میں، یعنی یہ مسجد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بنی۔ تمل ناڈو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میوزیم کے 30 سال تک افسر رہنے والے ایک بہت بڑے وہاں کے جانکار ہیں پرانی چیزوں کے، جے راجا محمود، انہوں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے اسلامک آرکیٹیکچر ان تمل ناڈو۔ اس کے اندر انہوں نے جو پرانی مسجدیں وہاں کی ہیں، چونکہ پرانے جو تعلقات عربوں کے ساتھ رہے، کیرل، تمل ناڈو، گجرات، ان علاقوں کے رہے، تو انہوں نے اس کے اندر یہ پالیا پلی جمعہ مسجد کی پوری تاریخ لکھی ہے۔ وہ ڈائریکٹر آف میوزیم چنئی رہے اور یہ وہیں سے 200 صفحات کی یہ کتاب شائع ہوئی۔ بلکہ یہ پنڈت سندر لال نے جو کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ایک کتاب گیتا اور قرآن، جس کا گجراتی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اسی طرح انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حضرت محمد اور اسلام، ایک کتاب لکھی ہے سن 57، ایک اور کتاب ان کے ہندو مسلم ایکتا۔ تو پنڈت سندر لال نے یہ بھارت میں انگریزی راج، اس کے پہلے والیوم کے اندر یہاں یہ ذکر کیا ہے، یہ بات اور کہیں ہم کو ملی نہیں، لیکن پنڈت سندر لال نے یہ لکھا ہے کہ جنوبی ہندوستان کے اندر کل 11 مسجدیں ایسی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ 2 مسجدوں کے بارے میں تو پوری تاریخ ہے۔ ہمارے گجرات کے اندر بھی ایک بہت پرانی مسجد ہے جو اب کھنڈر ہو چکی، اب وہاں نماز نہیں ہوتی، لیکن اس کا ممبر وغیرہ، محراب وغیرہ ابھی بھی موجود ہیں۔ گوگھا کے اندر، بھاؤ نگر کے پاس ایک بندرگاہ گوگھا، بہت پرانی بندرگاہ ہے، وہاں ایک مسجد ہے جس کو کہتے ہیں بارواڑا مسجد۔ یہ کب بنی؟ یہ تاریخ سے ثابت نہیں ہوا۔ ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد ہے، بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شاید یہ مکی دور کی مسجد، لیکن یہ بعد کی کتابوں کے اندر یہ باتیں ہیں، اس زمانے کی کوئی تاریخی بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ مسجد کب بنی۔ بہرحال یہ انتہائی پرانی مسجد ہے۔ یہ بادشاہ لوگ تو بہت بعد میں آئے۔ ہندوستان کے اندر اسلام کا پیغام جو پھیلا وہ تاجروں سے پھیلا، صوفیوں سے پھیلا سب سے پہلے۔ تو ہمارے ملک کے اندر یہ قومی یکجہتی، مل جل کر رہنا، اس کا پیغام بہت پرانا ہے۔ دور التمش کے ایک مورخ ہیں سدید الدین اوفی، انتقال 1242 عیسوی۔ سدید الدین اوفی نے ایک دلچسپ حکایت ہمارے یہاں گجرات کے اندر اس زمانے میں کیسا انصاف ہوتا تھا، مسلمان بادشاہ، غیر مسلم بادشاہ کیسا انصاف کرتے تھے، اس دور کا واقعہ جب ابھی دہلی کے اندر شہاب الدین محمد غوری نہیں آیا تھا تب کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے، اور یہ مورخ بھی اسی زمانے کے ہیں۔ 1242 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے یہاں کے انصاف کا، اور اس کو رتن منی راؤ جوٹے، انہوں نے ان کی کتاب ہے کھمباتنو اتہاس۔ انشاءاللہ آخری سیشن کے اندر ہم اس بات کا بھی تذکرہ کریں گے کہ کون کون سی کتابیں ہمارے یہاں ہونی چاہیے، کن کتابوں کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ جب تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، تاریخ کو بدلا جا رہا ہے، آپ پرانی کتابوں کو تو بدل نہیں پائیں گے، تو ان کتابوں سے سچی تاریخ، صحیح پیغام،
پیش کرنا یہ آج کے مسلمانوں کی، آج کے مسلم دانشوروں کی، آج کے مسلم مالداروں کی، آج جو بھی اسلام کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس تاریخ کا جائزہ لے، اس کو پیش کرے۔ تاریخ ایک پیچھے کی طرف سے آنے والی روشنی جو آگے آپ کو کہاں جانا ہے یہ بتاتی۔ تو رتن منی راؤ جوٹے انہوں نے بھی بہت اہم کتابیں لکھی، آگے اور ان کی کتابوں کا ذکر کریں گے۔ تو کھمباتنو اتہاس، اس کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو سدھراج جیسی جوامع الحکایات، سید صباح الدین عبد الرحمن نے ایک کتاب لکھی ہے جو دارالمصنفین اعظم گڑھ سے شائع ہوئی۔ اعظم گڑھ کے دارالمصنفین کی تمام کتابیں تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے ہندوستان کے ہر ادارے کے اندر ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے ہندوستان کے بزم رفتہ کی سچی کہانیاں، یہ 2 حصوں کے اندر کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے، جوٹے صاحب نے بھی لکھا ہے۔ تو یہ سدھراج جیسی بادشاہ تھے، ان کی راجدھانی تھی پاٹن۔ اس زمانے میں کھمبات کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، ہندو مسلم اور اس پارسی لوگوں کے اندر کچھ انبن ہو گئی اور ایک مسجد کے اوپر حملہ ہوا، کھمبات کی مسجد کے اوپر، اور کچھ نقصان بھی ہوا مسلمانوں کا۔ اس مسجد کے جو امام صاحب تھے قطب علی، یہ ساری کتابوں میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ قطب علی انہوں نے کوشش کی کہ اس زمانے میں جو کھمبات کے گورنر تھے، سدھراج جیسی کے گورنر ادا مہتا، جے بھکھو نے بھی یہ واقعہ ذکر کیا ہے، گجرات کے ایک مورخ جے بھکھو نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے ادا مہتا کو کہا، نہیں پہنچ پائے، تو یہ گئے پٹن کہ اپنی بات پیش کریں۔ پٹن جا کر کوشش کی لیکن یہ محل کے اندر نہیں جا پائے، باہر پٹن میں گھومتے رہے۔ ان کو پتا چلا کہ سدھراج جیسی بادشاہ جانے والا ہے شکار کے لیے، راستے میں کھڑے ہو گئے۔ جب سدھراج جیسی نکلے تو اشارہ کیا انہوں نے، ملا قطب علی نے، کہ رک جائیے رک جائیے۔ کیا ہے؟ سدھراج جیسی اترے، کہاں آپ سے بات کرنی، کہا الگ سے بات کرنی ہے۔ تو سدھراج جیسی الگ آیا، کہا کہ کھمبات میں ایسا پیش آیا ہے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا لیکن آپ کے دربانوں نے مجھے نہیں پہنچنے دی۔ کہا آپ بالکل خاموش رہیے، اب کسی کو بتانا مت۔ کہا ان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دو پٹن کے اندر۔ بادشاہ شام کو گیا، پہنچا محل میں، کہا اپنے مشیروں سے کہ مجھے 3 دن مراقبہ کرنا ہے۔ وہ مذہبی آدمی تھا، تو مجھے محل کے اندر اب 3 دن تک کوئی بھی نہ آئے۔ یہ کہا جب رات ہوئی، بھیس بدلا، گھوڑا لیا اور چل دیے پٹن سے کھمبات۔ بھیس بدل کر کھمبات پہنچے اور خود جا کر معلوم کیا کہ کیا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ پتہ چلا کہ واقعہ پیش آیا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ بادشاہ رکا پورا دن، شام کو سمندر کے کنارے پر گیا اور ان کے پاس ایک چھاگل، ایک برتن تھا، اس کے اندر سمندر کا پانی بھرا۔ رات کو پھر سوار ہوئے گھوڑے کے اوپر، بھیس بدل کر ہی، کسی کو پتا نہیں کہ سدھراج جیسی، اور پورا رات دن سفر کر کے پھر پہنچ گئے۔ تیسرے دن صبح درباریوں کو بلایا اور حال چال پوچھے کہ کہاں کیسے حالات ہیں، سوراشٹر کے کیسے حالات ہیں، فلاں جگہ کے کیسے حالات ہیں۔ پھر پوچھا کھمبات کے کیسے حالات ہیں۔ کہا کہ کھمبات کے اندر تو آپ کا گورنر ادا مہتا، وہاں تو بہت اچھے حالات ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ مجھے مس گائیڈ کرتے ہو،
खंभात के अंदर क्या ये वाकया पेश आया है कि नहीं? लोगों ने कहा आया है। तो बादशाह ने कहा कि फौरन सरकारी खर्च से दोबारा मस्जिद का जो नुकसान पहुंचाए उसकी भरपाई की जाए, जो भी मकाना टूट गए उनको बनाया जाए और मुआवजा दिया जाए। और फिर बादशाह ने कुतुब अली को पूरे एजाज के साथ वापस किया। तो ये हमारी तारीख ये रही है। एक और बात आपको बताऊं, चूंकि ये बाद में सारी बातें कैसे हमारी तारीख रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक किताब लिखी है, बहुत अहम किताब है, तारीख का अच्छा जायजा लिया है। किताब का नाम है इंडिया डिवाइडेड। और उन्होंने भाई जिस मुल्क के अंदर लोग इस तरह रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, क्योंकि ये राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1962 तक यानी 2 टर्म तक मुल्क के राष्ट्रपति रहे, पहले राष्ट्रपति। हम ये तमाम किताबों का जिक्र इसलिए करते हैं कि अगर तारीख के ऊपर हमें रिसर्च करना है, अगर हमें अपनी सही तारीख को मालूम करना है तो उसके लिए सबसे पहले ये बात जरूरी है कि हमारे पास जबानों के वाकिफकार लोग होने चाहिए। तारीख जबानों के वाकिफकार 2 लिहाज से, एक तो इन तमाम किताबों से इन बातों को निकाले, इन मोतियों को निकाले, और दूसरा ये कि इल्ला बिलिसान कौम में ही जो हमारे मुखातब हैं, हम उर्दू जबान के इंतहाई हामी है, कट्टर हामी। 1000 साला लिटरेचर हमारा उर्दू जबान में है। अरबी के बाद अगर सबसे ज्यादा इस्लामी लिटरेचर का जखीरा है तो उर्दू जबान के अंदर है। लेकिन साथ ही साथ जरूरत इस बात की है कि और जबानों के अंदर हमें अपनी बातों को पेश करना है, और जबानों के अंदर हमें हमारी तारीख को, तो तारीख का जायजा लेने के लिए भी, तारीख में गलत फहमियाँ कैसे अंग्रेजों ने फैलाई उसका जायजा लेने के लिए भी हमारे पास कम अज कम अंग्रेजी और मकामी जबान गुजराती या मुल्की जबान हिंदी, इन जबानों के वाकिफकार होना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बगैर हम अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। हम इंशाअल्लाह तीसरे मुहाज़रे के अंदर ज़बानों की अहमियत के बारे में कुछ और बातें बताएंगे। यहाँ एक वाक़या बता दूँ, 2012 के अंदर एक किताब अहमदाबाद से शाये हो रही थी। उस किताब का नाम राज विनोद महाकाव्यम, सुल्तान महमूद बेगड़ा का दरबारी शायर था राज विनोद। उन्होंने सुल्तान महमूद बेगड़ा के बारे में, आप देखिए कि उस जमाने में कैसे यानी मोहब्बत का पैगाम आम था। सुल्तान का जो दरबारी कवि था राज विनोद, उन्होंने संस्कृत जबान के अंदर एक लंबा कसीदा महमूद बेगड़ा की शान में लिखा। उसका नाम राज विनोद महाकाव्यम। ये एक अरसे तक वो यानी तहरीरी शक्ल के अंदर रहा, मखतूता की शक्ल के अंदर कई लाइब्रेरियों में था। अब फिर उसके बाद ये शाये भी हुआ सिर्फ संस्कृत जबान में। मरहूम हजरत मौलाना अब्दुल अहद कासमी साहब तारापुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये इरादा किया, ये कसीदा, उसमें राज विनोद ने एक जगह तो कहा कि महमूद बेगड़ा आप दान करने में कर्ण जैसे हो, और आप सखाव रण में भीम जैसे हो बहादुरी में, और आप
دیا کے اندر رام جیسے ہو. بہرحال یہ ہم اس کو شرک کی بو وغیرہ کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑے بڑے جو ان کے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ان کا موازنہ کیا. تو اس قصیدے کو شائع کروانا تھا. ڈاکٹر بھارتی بہن شیلت، انہوں نے، وہ سنسکرت کی جانکار ہیں، تاریخ داں ہیں احمد آباد کی، انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا گجراتی میں. اب گجراتی پر سے اس قصیدے کا اردو ترجمہ ڈاکٹر زبیر قریشی صاحب نے کیا. اب چونکہ اس وقت ضرورت تھی کہ کسی بہانے احمد آباد شہر کے اندر ایک اتحاد کا میسج پہنچے، تو اس کتاب کے اجرا کے لیے انہوں نے دعوت دی موراری باپو کو، اور موراری باپو نے قبول بھی کر لی. احمد آباد ٹاؤن ہال کے اندر پروگرام تھا، یہ 16 نومبر 2012 کو. اب چونکہ بہت بڑا طبقہ غیر مسلموں کا بھی تھا، موراری باپو آ رہے تھے، مسلمانوں کا تو تھا ہی تھا، ایجوکیٹڈ طبقہ تھا. گجراتی کے اندر بات پیش کرے اور اچھی ادبی گجراتی کے اندر کوئی بات پیش کر سکے جہاں اپنا میسج بھی پہنچے، اپنی تاریخ بھی پہنچے، تلاش کیا. گجرات کے اندر مولانا عبدالاحد قاسمی صاحب نے 11 سال پہلے کہ کوئی اچھی گجراتی کے اندر اپنی بات پیش کر سکے. کئی اداروں کے اندر کوشش کی، یا تو پہنچ نہیں پائے اور کوئی مہیا نہیں ہوا. آخر کار انہوں نے بندے کو فون کیا کہ میں نے سنا ہے، چونکہ ان کے یہاں سے ایک جو میگزین نکلتا ہے تبلیغ کا اداریہ، پچھلے تقریباً 16-15 سال سے میں ہی لکھ رہا ہوں، اداریہ جو آتا ہے وہ میں لکھتا ہوں. تو انہوں نے فون کیا مجھے کہ کیا آپ گجراتی کے اندر بات کر پائیں گے؟ میں نے کہا کوشش کروں گا. کہا دیکھیے بہت طبقہ ایسا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ بھی بات کرنا ہے. جب ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم یہاں تو کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن جب اس طرح کا مجمع ہو تو بہت سلجھے انداز میں بات کرنی پڑتی. کہا حضرت ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا. اور بہرحال اس کے بعد بات بھی کر لی. ان کی طرف سے موراری باپو صاحب تھے اور ہماری طرف سے سمجھیے کہ ایک تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم تھا. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ اپنی بات کو اور زبانوں میں پیش کر سکیں ایسے افراد اردو عربی کے بڑے جانکار ہمارے پاس ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہونے چاہیے، لیکن اور زبانوں کے اندر پیش کر سکیں. چونکہ ہمارا جو مخاطب ہے اس کو ہمیں بات پہنچانا ہے، تو پھر اللہ بلسان قومہ لیبین لہم. تو جہاں ریسرچ سینٹر قائم کریں اس کے اندر ایسے علماء جو اردو اور عربی کے ساتھ ساتھ کم از کم انگریزی اور ہندی کے اوپر اچھا عبور رکھتے ہوں، ایسے علماء کو لا کر گجرات کے کسی ادارے کے اندر، کسی دارالعلوم کے اندر ایک تاریخ کا ریسرچ سینٹر قائم ہونا چاہیے. یہ آج کے زمانے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری تاریخ محفوظ رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ کو بدلا جا رہا ہے تو صحیح تاریخ لوگوں کے سامنے آئے، شائع ہو، بڑے پیمانے پر شائع ہو اور لوگوں کے سامنے آئے، تو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان زبانوں کے واقف کار ہمارے پاس ہونے چاہیے جو ان کتابوں کے اندر سے باتوں کو نکالیں. تو ہم چل رہے تھے ڈاکٹر راجندر پرساد. ڈاکٹر راجندر پرساد کی کتاب ہے انڈیا ڈیوائیڈڈ. انہوں نے اس کتاب کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر ایسے واقعات پیش کیے ہیں کہ کس طرح لوگ مل جل کر رہا کرتے تھے. بلکہ ڈاکٹر راجندر پرساد کی جو آپ بیتی جس کا نام ہے آتما کتھا، ہندی کے اندر، انڈیا ڈیوائیڈڈ انگلش میں ہے. آتما کتھا کے اندر 3 باب پورا ہے. اس باب کا نام ہے مولوی صاحب. چونکہ وہ فارسی پڑھے
پٹنہ کے اندر، وہاں بہار کے اندر مولوی صاحب کے پاس پڑھے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میری تعلیم جب شروعات ہوئی تو مولوی صاحب کو بلایا گیا اور انہوں نے بسم اللہ سے میری تعلیم کی شروعات کی تھی. تو انہوں نے کئی ایسے واقعات لکھے ہیں ڈاکٹر راجندر پرساد نے. تو ان کتابوں کے اندر سے بہت سی کتابیں پازیٹیو ہوتی ہیں جو منفی رویے سے لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کا بھی پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ان کے اندر سے اس طرح کے موتیوں کو چنا جائے. مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا اسی طرح کا انصاف کا ایک واقعہ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اس کے اندر 6 باب ہیں مغربی عہد اقتدار میں دنیا کے معنوی خسارے. اس باب کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے مفتی الہی بخش کاندھلوی کا. اس کتاب کا ہمارے یہاں چونکہ بہت اہم کتاب ہے، گجراتی زبان کے اندر یہ کتاب آئے یہ ضروری تھا. اور ہمارے گودرا کے ایک اکرام صاحب، اکرام درگاہی صاحب، انہوں نے اس کتاب کا گجراتی ترجمہ کیا اور الحمدللہ اچھی ادبی گجراتی کے اندر یہ کتاب آ گئی ہے. چند نسخے مفتی صاحب لے کر آئے ہیں. میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہر ادارے کے اندر کم از کم ایک نسخہ دیا جائے. اس کے اندر حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. مفتی الہی بخش کاندھلوی جو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور شاہ اسماعیل شہید کے خلیفہ، 1829 میں وفات ہوئی مفتی الہی بخش کی. ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ انگریز کے زمانے میں کاندھلا کے اندر ایک زمین کے بارے میں جھگڑا چلا کہ یہ زمین مسلمانوں کی یا ہندوؤں کی. کئی مدتیں پڑتی رہی، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. آخر کار انگریز جج نے یہ طے کیا کہ آئندہ مدت کے اندر مسلمان اپنا ایک آدمی جن کے اوپر ان کو اعتماد ہو لے کر آئیں، ہندو اپنا ایک آدمی لے کر آئیں، یہ دونوں مل کر زمین کے بارے میں جو فیصلہ کرے اس کو تمام مان لیں. مدت آئی، مسلمانوں نے اپنی جانب سے مفتی الہی بخش کاندھلوی کا انتخاب کیا، جنہوں نے ہندوستان کے انگریزوں کے اتنے مخالف تھے، انگریزوں کے ایسے مخالف تھے کہ ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا مفتی الہی بخش نے. ان کو لے کر آئے، ہندو آئے، کہاں کہ بھئی تمہاری طرف سے کون ہے؟ کہاں یہ مفتی صاحب ہیں، لیکن یہ انگریز جج کا منہ نہیں دیکھیں گے آپ کی جانب سے. کہاں کہ ہم لوگ اب تک کوئی طے نہیں کر پائے، کسی آدمی کو ہم طے نہیں کر پائے. اچھا بتاؤ ابھی کیا کرنا ہے، کوئی طے کرو آپ. آخر کار اسی عدالت کے اندر ہندوؤں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ مفتی الہی بخش کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتے، کبھی ناانصافی بھی ہم نے نہیں دیکھی، ہمارے فیصل بھی وہی، وہ جو فیصلہ کریں آپ مان لیں گے. کہاں مان لیں گے. مفتی الہی بخش کو بلایا اور مفتی الہی بخش نے فیصلہ کیا کہ یہ زمین ہندوؤں کو دی جائے. آج بھی کاندھلا کے اندر جامع مسجد ہے، اس کو بالکل لگ کر لکشمی نارائن مندر ہے، دونوں بالکل پاس پاس ہیں. تو یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا. مورخ نے وہاں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ آج کاندھلا کے اندر مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. تو بہرحال ہماری اس تاریخ کو، چونکہ آج ابھی کے مقالے کا موضوع یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو کمیونل ہارمنی، قومی یکجہتی کس طرح رہی ہے، اس کو پیش کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایسے بے شمار واقعات یہ مئی کے اندر بیان مصطفیٰ میں، مئی کے شمارے میں، تقریباً مئی ہے یا جون ہے، مئی کے شمارے میں ہی ہمارا ایک
تفصیلی مقالہ چھپا تھا بیان مصطفیٰ کے اندر گجراتی میں کہ گجراتنا اتہاس میں قومی سوہاردنا سونیری انشو، اس میں تقریباً 15-20 کتابوں کا حوالہ دے کر ایک مقالہ لکھا ہے کہ گجرات میں قومی اتحاد تاریخ کے اندر کیسے رہا ہے، جس میں یہ سدھراج جیسی کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے اور بہت سے واقعات کا ذکر کیا ہے. اس کو پڑھنا چاہیے. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس پیغام کو لائیں، کسی مدرسے کے اندر، کسی ادارے کے اندر ایسا سینٹر قائم ہو، ایسے ہمدردی رکھنے والے علماء جو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مختلف زبانوں کے ماہر ہوں اور وہ اس پوری تاریخ کا جائزہ لیں. یہ بھی ہمارا سرمایہ ہے، تاریخ ہمارا سرمایہ ہے اور وہ ضائع نہ ہو، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم پھر سے اپیل کرتے ہیں اور اپیل کرتے رہیں گے کہ کسی ادارے کے اندر ایک تاریخ کا تحقیقی سینٹر قائم ہونا چاہیے. وہاں ایسے لوگوں کو رکھیں اور باقاعدہ تنخواہ دے کر ان کو رکھیں کہ ان کا کام یہی کہ تحقیق کریں، کتابیں شائع کریں، پیغام کو پہنچائیں. تو یہ ہماری تاریخ رہی ہے. ابھی کے دور کا واقعہ بتاؤں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک کتاب D.R. گوئل نے لکھی ہے اور ہمارے لوگوں نے تو لکھی ہے، بہت ساری لکھی ہیں. D.R. گوئل وہ خود ایک اچھے مورخ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے حسین احمد مدنی ا بایوگرافی، ایسی کتاب لکھی ہے. اس کے اندر کئی دلچسپ باتیں لکھی ہیں. اس میں انہوں نے صفحہ 242 کے اوپر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ریلوے منسٹر دارالعلوم کے اندر آئے اور مہاویر تیاگی پنڈت گووند ولبھ پنت جو اس زمانے میں یو پی کے CM تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. دیوبند کے اندر آئے، حضرت کا وہی مجلس چل رہی تھی تو آ کر ریلوے منسٹر سامنے بیٹھ گئے. مولانا نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لائیے. تو انہوں نے کہا مہاویر تیاگی نے کہ مدنی صاحب شاید آپ وہ واقعہ بھول گئے ہیں کہ احمد نگر جیل میں اسی طرح ہم نیچے بیٹھتے تھے اور آپ اس طرح نصیحت کرتے تھے. میں نیچے بیٹھنا پسند کروں گا، میں تو آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو وہ نیچے بیٹھے. اسی طرح دوسری مرتبہ جب CM گووند ولبھ پنت آئے دیوبند کے اندر تو وہ بھی اسی طرح سامعین کے درمیان نیچے بیٹھ کر حضرت کی بات سنی. یہ لکھا ہے. اور رفیع احمد قدوائی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے جو یو پی کے اس زمانے کے ایک منسٹر تھے. تو اس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ ہماری تاریخ رہی ہے، یہ ہماری تہذیب رہی ہے اور آج کے زمانے کے اندر بھی اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس پیغام کو عام کیا جائے. انگریزوں نے 1857 اور اس کے بعد خاص طور سے 1857 کے اندر دیکھا کہ اگر ہمیں اس ملک کے اندر رہنا ہے تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی نیتی اپنانی پڑے گی. تقسیم کرو اور راج کرو کہ لائے عمل کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اس زمانے میں ایک رہے ہیں ماؤنٹ اسٹوارٹ ایلفنسٹن جو 1819 میں ممبئی کے گورنر تھے. سب سے پہلے انہوں نے یہ بات پیش کی. ششی تھرور کی کتاب ہے، ششی تھرور جو ابھی منسٹر رہ چکے ہیں پہلے، ان کی کتاب ہے این ایرا آف ڈارکنیس دا برٹش امپائر ان انڈیا. انڈیا میں برطانوی راج کو انہوں نے کہا ہے کہ اندھیرے کا دور، این ایرا آف ڈارکنیس دا برٹش امپائر ان انڈیا. اس کے اندر صفحہ 132 کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے 1859 میں
جب 1857 کے بعد آگے کیا کرنا چاہیے تاکہ اس طرح یہاں کے لوگ بغاوت نہ کریں، ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی۔ اس وقت یہ پیشکش سب سے پہلے ایلفنسٹن نے رکھی تھی کہ جو پرانا ہمارا فارمولا ہے جس کو کہتے ہیں رومن میں کہ ڈیوائڈ ایٹ امپیرا، کہ راج کرنا ہے تو تقسیم کرنا پڑے گا، اس فارمولا کو اپناؤ۔ اور پھر اس میٹنگ کا جو خلاصہ انہوں نے اس وقت برطانوی پرائم منسٹر کو اور رانی کو بھیجا، اس میں یہ بات لکھی کہ ہمیں ان کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا۔ تو انگریزوں نے جو تاریخیں لکھی، جیسے جیمز مل یہ ایسا تاریخ داں ہیں جنہوں نے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی، مسلم دور کے بارے میں پھیلائی۔ سب سے پہلے تاریخ کو 3 دور میں جیمز مل نے بانٹا۔ 1836 میں اس کی وفات ہوئی، حالانکہ وہ ہندوستان آیا نہیں، وہاں رہ کر ہی سب لکھا اور کسی ہندوستانی زبان کا وہ واقف بھی نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے جو تاریخی کتاب لکھی، اس میں یہاں کی تاریخ کو 3 حصوں میں بانٹا۔ ہندو ایج، پرانے زمانے کو کہا ہندو ایج، پھر مسلم ایج، اور پھر بعد کا زمانہ اس کو کہا برٹش ایج۔ اس کو کرسچن ایج نہیں کہا، برٹش ایج کہا۔ تو 3 دور میں بانٹا، اور اس طرح بانٹنے کی پالیسی کی اس نے شروعات کی۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں ایک تاریخ کی اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں۔ جھگڑو شاہ یہاں کا بہت بڑا تاجر گزرا ہے، 1275 میں اس کا انتقال ہوا۔ سروانند سوری نے جو ایک جین سادھو تھے، انہوں نے 1319 عیسوی سن میں کتاب لکھی شری جھگڑو چریت، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور پھر اس واقعے کو گجرات ایندسی، گجرات کی سمندری یعنی اسفار کی تاریخ، سمندری تجارت کی تاریخ کی ایک بہت اہم کتاب ہے گجرات ایندسی۔ یہ لوٹیکا ورد راجن نے ترتیب دی ہے، کئی مقالات کا مجموعہ ہے۔ اور بروڈا کے اندر درشک اتہاس نیدھی تاریخی کتابیں شائع کرنے والا ادارہ ہے، اس نے یہ کتاب شائع کی ہے۔ اس میں بھی یہ واقعہ ہے، سروانند سوری نے بھی لکھا ہے۔ مرچنٹس اینڈ پورٹس آف گجرات، مکرند مہتا یہ گجرات کے ایک اچھے انصاف پسند تاریخ داں ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، مکرند مہتا کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مرچنٹس اینڈ پورٹس آف گجرات، یہ بھی درشک اتہاس نیدھی سے شائع ہوئی۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جھگڑو شاہ بھدریشور، کچھ کے قریب ایک بندرگاہ بھدریشور سے ان کی تجارت چلتی تھی، عربوں میں، عرب علاقوں میں ان کے بڑے بڑے مارکیٹ تھے جھگڑو شاہ۔ اس طرح یہاں وہاں سے مال یہاں امپورٹ ہوتا تھا، یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا تھا، بہت تفصیل ہے۔ مسلم دور حکومت کے اندر اور دور آج جو گجرات اتنا آگے ہے ترقی کے اندر، تو آج نہیں ہو گیا، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ تو جھگڑو شاہ نے بھدریشور کے اندر، چونکہ اس زمانے بڑی تعداد کے اندر عرب تاجر آیا کرتے تھے اور بھدریشور کے اندر کوئی مسجد نہیں تھی، ہرمز کے اندر، ہرمز جو ایران کے علاقے میں ایک بندرگاہ ہے اور یہ بھی قدیم تجارتی بندرگاہ رہی ہے، ہرمز کے اندر کھمبات کا ایک عرب تاجر تھا اور یہ جھگڑو شاہ کا جو اس کا ریپریزنٹیٹیو تھا جین سی، اس کا نمائندہ، ان دونوں کے اندر ایک بولی چلی اور اس بولی کے اندر جین سی کو بہت بڑا مال ہاتھ آیا۔ تو جھگڑو شاہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بھدریشور کے اندر ایک مسجد بنوائی۔ کب؟ دہلی کی سب سے پرانی مسجد، یہ
قطب مینار کے قریب بنی ہوئے مسجد قوت الاسلام جس کا آج کل معاملہ چل رہا ہے، اس کے زمانے کی یا اس سے کچھ پہلے کی مسجد بدریشور کے اندر جگڑو شاہ نے بنوائی اور وہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ گجرات کی تاریخ بہت زیادہ عمیق جڑیں اسلام کی یہاں ہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی ریسرچ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تحقیق کرتا ہے تو ابو ظفر ندوی یا سمجھیے کہ مولانا علی میاں ندوی کے والد صاحب نے پہل یاد ایام کتاب لکھ کر ابھارا کہ آپ اپنی تاریخ کے اوپر تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے۔ گجرات کے اندر اسلام کی آمد دہلی سے بہت زیادہ پرانی ہے۔ دہلی کی جامع مسجد، احمد آباد کی جامع مسجد دہلی سے پہلے بنی ہوئی۔ یاد ایام مولانا علی میاں کے والد صاحب مرحوم مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ وہ لکھتے ہیں سید ابو ظفر ندوی جو اس زمانے میں احمد آباد کے اندر پروفیسر تھے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے، وہ آ کر گجرات کی تاریخ پر تحقیق کرتے ہیں اور ہمیں ابھارتے ہیں کہ آپ اپنی تاریخ کے اوپر ریسرچ کیجئے۔ بڑی اہم کتابیں انہوں نے بھی لکھی ہیں ابو ظفر ندوی نے۔ انشاءاللہ ان کتابوں کا تذکرہ دوسرے یا تیسرے سیشن کے اندر ہم کریں گے۔ تو یہ جگڑو شاہ نے وہاں مسجد بنوائی اور آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ تو ایسی ہم آہنگی اس زمانے میں تھی، تاریخ کے اندر سے اس طرح کی باتوں کو ہمیں نکالنا پڑے گا، بتانا پڑے گا، زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، یہ انداز اپنا دکھانا پڑے گا جو تاریکیوں کو مٹا دے جہاں سے، جو تاریکیوں کو مٹا دے جہاں سے، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا۔ اپنے پہلے مقالے کو ختم کرنے سے پہلے یا لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور اہم بات میں بتا دوں۔ شیواجی کے نام سے آج اس ملک کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی۔ شیواجی کے دادا تھے، ان کے دادا مالوجی، شیواجی کے والد تھے شاہجی بھونسلے اور ان کے دادا تھے مالوجی۔ مالوجی کی وفات تو ہوئی 1606 میں اور ان کے والد شاہجی کی وفات ہوئی 1664 میں۔ شیواجی کے نام سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، لیکن ہمارے مہاراشٹر کے ایک سعید حمید، انہوں نے ابھی اردو کے اندر ایک کتاب لکھی ہے چھترپتی شیواجی مہاراج اور مسلمان۔ اسی طرح ممبئی کے ایک ڈاکٹر رام پونیانی، انہوں نے بہت ساری باتیں اس کے اوپر لکھی ہیں کہ شیواجی اور اورنگزیب کے اختلافات تھے، وہ تو سیاسی تھے، اس کے اندر کمیونلزم کا کوئی دخل ہی نہیں تھا۔ تو شیواجی کے دادا مالوجی تھے، مالوجی بڑے عقیدت مند تھے۔ شاہ شریف کی درگاہ جو موجود ہیں احمد نگر کے اندر، وہاں جایا کرتے تھے، اور یہ ملک انبر کے تحت انہوں نے احمد نگر میں کام بھی کیا، اور احمد نگر کے نواب بہادر شاہ نظام نے ان کو راجا کا لقب دیا تھا مالوجی کو، اور ان کو جاگیر دی، پونے اور سوپا کے اندر جاگیر دی شیواجی کے دادا کو۔ شیواجی کے دادا کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا، یہ بہت زیادہ منتیں مانتے تھے۔ 42 سال کی عمر میں یہ ایک مرتبہ گئے شاہ شریف کی درگاہ کے اوپر پونے میں، اور نظر مانی، اتفاق اللہ کا کرنا ایسا کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا 42 سال کی عمر میں، اس کا نام رکھا، چونکہ شاہ شریف تو اس کا نام رکھا شاہ جی، شیواجی کے والد۔ اور پھر 2 سال کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں شیواجی کے چچا، اس کا نام رکھا شریف جی، شاہ جی اور شریف جی۔ یہ تاریخ ہے،
یہ ساری غلط فہمیاں جو پھیلائی جا رہی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اس تاریخ کا جائزہ لے کر اس کو پیش کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا. ہمارے بزرگ علماء کرام، ہمارے رہنما، ہمارے سرپرست یہاں موجود ہیں. اگر کوئی غلطی ہماری بات کے اندر ہو تو ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ضرور ہمیں آگاہ کریں گے. تو شیواجی کے باپ کا نام تھا شاہ جی اور ان کے چچا کا نام تھا شریف جی. ایک کتاب بی گووند پانسرے، بڑے انصاف پر پسند مصنف، اتفاق سے ان کو قتل کر دیا گیا کچھ عرصے پہلے. ان کی ایک کتاب تھی مراٹھی میں، شیواجی کون ہوتا. اس کا ترجمہ بروڈا کے جگدیش پٹیل نے کیا ہے، نوکھو راجوی شیواجی. اس کے اندر بھی مسلمانوں کے کیسے روابط تھے شیواجی کے ساتھ اس کا جائزہ لیا ہے. ایک بہت اہم کتاب ہے شیواجی کے بارے میں، یعنی شیواجی کے بارے میں نہیں ہے، جنوبی ہند کے بارے میں، اور بڑی تحقیق کی کتاب ہے. اس میں بھی شیواجی کے باپ اور اس کے چچا کے بارے میں جو واقعہ میں نے اس کتاب سے اندر سے لیا ہے، ریبیل سلطانس دا ڈیکن فرام خلجی ٹو شیواجی. انگلش کے اندر کتاب ہے منو پلائی کی، ریبیل سلطانس دا ڈیکن فرام خلجی ٹو شیواجی. اس کتاب کے اندر حوالہ جات کے ساتھ ایسی سینکڑوں باتیں لکھی ہوئی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا جائزہ لے کر ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں. شیواجی کا جو مخصوص باڈی گارڈ تھا مداری مہتر مسلمان تھا. اورنگزیب کے پاس شیواجی نے اپنا جو نمائندہ بھیجا قاضی حیدر شیواجی کے سارے خطوط بھی لکھا کرتے تھے. ان کے یعنی لکھنے والے تھے، ان کے منشی تھے، اور اورنگزیب کے پاس انہی کو بھیجا. شیواجی اورنگزیب کی طرف سے راجا جیسی تھے اور اس طرف تھے قاضی حیدر تھے. تو یہ کوئی جھگڑا مذہبی تھا ہی نہیں، یہ سیاسی جھگڑا تھا. اس کو ایک الگ روپ انگریزوں نے دے کر یہ بیج ڈالے. مغل کی طرف سے راجا جیسی تھے اور اورنگزیب کی طرف سے یہ مداری مہتر تو ان کا باڈی گارڈ تھا. اور بہت سارے نام انہوں نے، گووند پانسرے صاحب نے بہت سارے نام دیے ہیں کہ شیواجی کے ساتھ کون کون سے جن کے اوپر اعتماد کرتے تھے. باڈی گارڈ کون ہوتا ہے؟ جو بالکل قریبی ہو. تو ان کا باڈی گارڈ مداری مہتر تھا. بہت سارے باڈی گارڈوں کا جو مین تھا وہ مسلمان تھا. تو یہ ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، ابھی دوسرا ہمارا لیکچر ہے وہ بھی انشاءاللہ وقفے کے بعد پیش کرنا ہے. تو اگر اس کو یہیں ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصہ پارینہ را، وما علینا الا البلاغ المبین.